ڈاکٹر صاحب، فیمنزم یہ جو ایک ٹرم ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کیجیے کہ یہ کیا ہے، اس کی کہاں سے یہ ایجاد ہوئی ہے، کیا یہ ٹرم کا مطلب کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تاریخ میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فیمنزم کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کو بنیاد بنا کر دنیا کو چلانا، اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں، عورت ہی کو بنیاد بنا کر دنیا کو چلانا، یہ فیمنزم۔ شیطان کے تیروں میں سے ایک کارگر ترین تیر، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، عورت کو قرار دیا۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کے حقوق کا پاسدار کون ہوگا؟ عورت جب زندہ گاڑی جا رہی تھی اور عورت کو جب جنگ و جدل میں قتل کیا جاتا تھا، اٹھا کے لے جایا جاتا تھا، جس کی مرضی سے غلام بنا لے۔ عورت کو اس کے ناپاکی کے ایام میں اس کی طرف روٹی پھینکی جاتی تھی، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ اسلام نے ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ساس کے روپ میں، بہو کے روپ میں عورت کو عزت دی، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان کے حملے تو ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ پوری سوسائٹی پر، پورے معاشرے کو تلپٹ کرنا ہو تو آپ مرد اور عورت میں سے عورت کو ہاتھ پکڑیں، کیونکہ عورت متاثر جلدی ہوتی ہے، عورت جذباتی جلدی ہو جاتی ہے، عورت قابو میں جلدی آ جاتی ہے۔ اس لیے شیطان کے کارگر تیروں میں ایک تیر پھر عورت ہے۔ جہاں تک آپ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، محض عورت کے حقوق تو نہیں ہے نا، حقوق کے ساتھ فرائض لگے ہوئے ہیں، نتھی۔ اعتدال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ عورت کے حقوق کے ساتھ عورت کے فرائض کی بات کریں۔ میں فیمنزم پہ آ رہا ہوں اسی طرح۔ اعتدال، بیلنس یہ ہے کہ آپ جب عورت ہو یا مرد ہو، اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے فرائض کی بھی بات کریں۔ لیکن جب آپ مرد اور عورت میں سے حقوق کی بات کرتے ہوئے فرائض کو نظر انداز کر لیں تو اس کا مطلب آپ عدل پہ قائم نہیں رہے، آپ نے توازن کھو دیا۔ فیمنزم اسی توازن کھو دینے کا نام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت کلیئر بات کر رہا ہوں۔ فیمنزم اسی توازن کو کھو دینے کا نام ہے۔ انہوں نے عورت کے حقوق کا نعرہ الاپا، نعرہ بلند کیا، فرائض کی بات چھوڑ دی۔ ٹی وی میں ایک دفعہ میرا پروگرام ہوا، پروڈیوسر نے کہا جی، کیونکہ چلتا ہوا ہے نا، یہ چلتا ہوا سکہ ہے، بنڈنگ ایشو ہے جی، عورت کے حقوق پہ بات کرنی، پروگرام بڑا کامیاب ہوتا ہے، مقصد یہی تھا۔ تو میں کہا یار، میں سمپل عورت کے حقوق پہ کبھی بات نہیں کروں گا، حقوق پہ بات ہوگی، فرائض پر بھی بات کروں گا۔ توازن اسی کا نام ہے۔ اسلام تو دین متوازن ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ اسلام تو میزان کا نام ہے، توازن کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیمنزم یہ ہے کہ آپ عورت کے حقوق کا نعرہ لگائیں، اس کے حوالے سے فرائض کو بھول جائیں۔ یہ تو ایک سمپل سی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی۔ لیکن بات یہ حقوق کون سے ہے؟ آپ کے حقوق کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ حقوق جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا وہ حقوق جو اللہ نے عطا کر رکھے؟ سمجھ آئی؟ دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین بوتھ آف دیم۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ حقوق ہیں جو آپ نے ایک معیار بنا لیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، کل نہیں تھے تو آج ہیں، وہ تغیر پذیر ہیں۔ ایک وہ حقوق ہے جو حقوق ہیں جو اللہ سیٹ کر چکا ہے، وہ قیامت تک ناقابل تبدیل ہے۔ تو آپ کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محض حقوق کا نعرہ لاپنا، یورپ کیسے تباہ ہوا، اسی طرح تباہ ہوا۔ اور ویسے عورت کی تاریخ ہے، دور جاہلیت میں عورت پر ظلم کر کے عورت کو تباہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آج بھی وہی ظلم ہو رہا ہے، صرف عنوان بدل گیا۔ عنوان ہے فیمنزم، عنوان ہے عورت کے حقوق۔ حقوق کے نام پر جس طرح آج عورت کی اس وقت پامالی ہو رہی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ دور جاہلیت میں چند ایک حقوق کی پامالی تھی، اور آج
حقوق کے نام پر تمام حقوق کی پامالی ہے، یہاں تک کہ مقاصد شریعت جن کی بات کرتا ہے، مال، جان، عزت و آبرو، عقل، نسل، پانچوں پر حملہ ہے حقوق کے نام سے۔ آپ دیکھیں، جان، عورت کی جان، اس وقت سب سے زیادہ عورت کی جان کون لے رہا ہے؟ جو عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کے چل رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے چل رہے ہیں نا جو میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے تھے اور انہوں نے عورت کو باقاعدہ پوری طرح ذبح کر دیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو حقوق کا نام لینے والے عورت کی جان کے بھی دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ عورت کے مال کی طرف آتے ہیں، عورت کے مال کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نوکری کرو، کماؤ۔ اسلام تو کہتا ہے ملکہ بن کے گھر بیٹھو، تمہیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا آگا پیچھے کوئی نہیں، تمہارا میاں نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہارا بیٹا نہیں، تمہاری بیٹی نہیں، ریاست کی رسپانسبلٹی ہے۔ جبکہ اس کے مال پر بھی ڈاکہ ڈال دیا گیا، اسے دفتر جانے پہ مجبور کر دیا، اس کی عزت و آبرو پہ حملہ۔ عورت کو آج عورت کی عزت کیا ہے؟ ٹیشو پیپر ہے۔ وہ ٹیشو پیپر کی بھی عمر زیادہ ہے، عورت کی عمر اس سے بھی کم ہے۔ ٹیشو پیپر کو یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے ڈسٹ بین میں، اور اس کو گٹر میں پھینکا جاتا ہے، گٹر میں۔ آج عورت کی عزت و آبرو حقوق کے نام پہ جس طرح نیلام ہو رہی ہے، جس طرح اس کو عورت کو حقوق کے نام پہ اسے طوائف بنا دیا گیا ہے، اسے چراغ خانہ سے اٹھا کر چراغ محفل بنا دیا گیا ہے، اس کو گھر کی ملکہ سے اٹھا کر نعوذ باللہ ایک بازار کی گندی عورت کا سٹیٹس دیا گیا، تو اس کی عزت و آبرو پر بھی حملہ، ٹھیک ہے، اس کی نسل پر بھی حملہ۔ آج عورت کو سکھا دیا گیا کہ تم نے کیا کہتے ہیں بچے پیدا نہیں کرنے، تم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی راستے لا کے، ماں کے راستے انبیاء کو لا کے عورت کو تقدس بخشا، تو اس کی نسل پر بھی حملہ ہو گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اس کی عقل پر بھی حملہ۔ آج عورت کے حقوق کے نام پر عورت کو اس طرح برین واش کیا گیا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جب برتن مانجتی ہے، برتن دھوتی ہے، تو اس کو یہ کام غلط لگتا ہے، اور یہی وہ اپنے گھر سے اٹھ کر کسی ہوٹل میں جا کر برتن مانجتی ہے تو یہ اس کو حقوق لگتے ہیں۔ بات سمجھ لگئی؟ تو مقاصد شریعت کے حوالے سے ایک ایک مقصد پہ حملہ ہے، تابڑ توڑ حملہ ہے، وہ بھی کس کے نام پہ؟ حقوق کے نام پہ۔ عورت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ حقوق کے نام پر یہ باہر چند چڑیلیں آئی ہوتی ہیں آپ کے سامنے معاشرے کی، تو آپ ان کو دیکھ لیں، ایک ایک من اوپر کیا کہتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے کے بعد یہ جا کے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ ہم بھی میڈیا میں جاتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب تک یہ ایک ایک فٹ اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں کراتے ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ جو باہر آئی ہوتی ہیں یہ کس لباس میں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ کس قسم کے اوباش لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اور کیا حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیا حرکتیں کروا رہی ہوتی ہیں، اور یہ کس کے نام پر؟ حقوق کے نام پہ میرا جسم میری مرضی۔ یہاں تک کہہ دیا گیا ایک مرد نما ہجڑے سے، جب اسے کہا گیا کہ بھائی اگر تمہاری بیوی کہیں اور جائے، تمہاری بہن، کہتا ٹھیک ہے اس کی مرضی، اگر میری بیوی کہیں اور بسترے پہ گزارتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اس قسم کی باتیں آپ اندازہ کر لیں۔ یہاں تک کہا گیا یہ نکاح، یہ شادی، یہ تو اس کے حقوق پر ڈھاکہ ہے۔ تو یہ فیمنزم کا خلاصہ یہ ہے، یہ چیز تھی یورپ میں، انہوں نے اپنے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ آپ نے چونکہ ہسٹری پوچھی جو تھوڑا سا میں ٹچ دے دوں، جب انہوں نے اس کو انجیکٹ کرنا چاہا اس مسلم معاشرے میں تو ان کو سب سے زرخیز زمین مصر کی لگی۔ انہوں نے مصر میں یہ تحریک اٹھائی، اور مصر میں جب یہ منحوس تحریک اٹھی تو مصر کی بعض خواتین نے پردے کا مذاق اڑایا، ان کو اس طرح حقوق کے نام پر لایا گیا اور تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح اس کو پاکستان میں بھی انجیکٹ کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر مساجد کی، مدارس کی جو چھاونیاں بنی ہوئی ہیں اسلام کی حفاظت کی، بڑی مضبوط ہیں۔ اس لیے جتنی تیزی سے یہاں کام ہو رہا ہے اور جتنا پیسہ یہاں خرچ ہو رہا ہے، خاطر خواہ ان کو نتائج نہیں مل رہے، اگرچہ تھوڑے بہت مل رہے ہیں، لیکن بہرحال یہاں کے اکثریت کو ابھی تک اویئرنیس ہے، شعور ہے، نہیں یار یہ عورت کے نام پر سارا گند ہو رہا ہے۔ اور اس کے خلاف خود عورتیں اللہ کا شکر ہے کھڑی ہو رہی ہیں
کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری عزتوں پہ، ہماری جان پہ، ہماری آبرو پہ، ہمارے مال پہ، ہماری نسل پہ، ہماری عقل پہ حملہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ کو آپ کی بیوی دفتر میں کام کرتی ہوئی اچھی لگے گی یا گھر میں آپ کی نسل کو سنبھالتی ہوئی اچھی لگے گی؟ بہت سیدھی سادی بات ہے۔ اگر میری اور آپ کی ایگو نہیں مری ہے نا تو بس اس کو سمجھنا بہت آسان کام ہے۔ یقین جانیں گھر کے اندر ایک نسل کی تربیت کرنا یہ پورا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایک عورت اگر یہ سمجھے کہ میں نے بچے پیدا بھی کرنے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو اسلام کا سپاہی بنانا ہے، معاشرے کا ایک بہترین کارآمد پرزہ بنانا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے کیا اس عورت کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر باہر جا کے دفتر میں جاب کرتی پھرے؟ لیکن اس سے کوئی یہ غلط تاثر نہ لے کہ عورت کے جاب کے ہم مخالف ہیں۔ ہاں کہیں ضرورت پڑ جائے، بہت مجبوری ہو، شرعی دائرہ کار ہو، شرعی حدود ہو تو گنجائش ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ، کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں عورت کو ہونا ضروری ہے، جیسے میڈیکل کا پروفیشن ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا یہ حق ہے کہ ان کا علاج فیمیل ڈاکٹر کرے۔ اس کے لیے جب تک لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ جبکہ آپ نے نازک ترین آپریشن میں مرد کو سامنے کھڑا کیا ہوتا ہے، عورت کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پوری باڈی کو مرد ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر حقوق کی پامالی ہے؟ یہاں کہاں ان کا فیمنزم مر جاتا ہے؟ جب عورت کی عزتوں پر حملے ہوتے ہیں، گائنی وارڈ میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ اگر عورت بھی آپریشن کر رہی تو اس کے ساتھ مرد ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میرے جسم میری مرضی والی یہ چڑیلیں جو ہیں، یہ ڈینٹنگ پینٹنگ والی چڑیلیں، یہ کبھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ہاسپٹلز کی مینجمنٹ کے خلاف کہ یہ عورتوں کی کیا کہتے ہیں عزت و آبرو پہ حملہ ہے؟ کیوں؟ ان کی اپنی عزت و آبرو ہے ہی نہیں، اور نہ اس کو وہ کوئی حیرانی والی بات سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو حقوق ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے۔ جیسے میں نے میڈیکل پروفیشن کی بات کی، ہمارے یہاں میڈیکل پروفیشن میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، جانے کے بعد وہ آف کر جاتی ہیں، سوئچ آف کر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ یار معاشرے کو پتہ چلے کہ یہ ڈاکٹر بن گئی ہے، چلو ایک اچھا سا رشتہ مل جائے گا، بس وہ اتنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ 100 جو ڈاکٹرز بنتی ہیں اس میں تو 98 کام ہی نہیں کرتی، تو اس میں تو جو میل مرد ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ پڑھے تو کم سے کم وہ میرٹ پہ آ کے ڈاکٹر بنیں گے، معاشرے کی خدمت کریں گے، وہ ان کے لیے بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور خود بھی وہ میڈیکل پروفیشن میں نہیں آتی۔ ہم تو دینی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن میں جانے والی میڈیکل پریکٹس کریں، لیکن اپنے دائرے میں کریں، مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں۔ ان کے میڈیکل کالجز بھی علیحدہ ہونے چاہیے، ان کے ہاسپٹلز بھی علیحدہ ہونے چاہیے، سارا کچھ ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے بعد ایک سسٹمیٹک کام ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم اس کے خلاف نہیں بلکہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو وراثت میں حقوق نہیں دی جاتے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے حق میں عورت کو وراثت میں حق ملنا چاہیے جو قرآن نے مقرر کیا۔ یہاں تو دنیا دار کیا، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی اپنی بہنوں کو حقوق نہیں دیتے ہیں وراثت میں۔ تو جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، لیکن جو فرائض ہیں وہ بھی ادا ہونے چاہیے۔ تو میں نے ایک ہی جملے میں آپ کو بتا دیا، فیمنزم نام ہے توازن کھو دینے کا کہ آپ عورت کے حقوق کی بات کریں، اس کے فرائض کو چھوڑ دیں۔ فیمنزم نام ہے ان حقوق کی بات کریں کہ جو یورپ نے سیٹ کر دی آپ کے لیے اور ایک انسان نے سیٹ کر دی آپ کے لیے، جو حقوق جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام نہیں لینا۔ وَلَقَدْ